السلام علیکم عزیز طالبات، میرا آج یہ 20واں لیکچر ہے جماعت ششم کے لیے اردو کا۔ ہم نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، راشد منہاج شہید نشان حیدر، یہ چیپٹر کا نام ہے۔ یہ ایک شہید تھے جن کا ذکر ہے۔ اب میں آپ کو پہلے اس کے ڈیفیکلٹ ورڈ، مجھے تھوڑی سی ریڈنگ کا پتہ ہے، کلاس 6 کی ریڈنگ تھوڑا سا مسئلہ تھی، پہلے میں کلاس لے چکی ہوں نا 5th میں آپ لوگوں کی، تو میں نے املا کے الفاظ جو ہیں ان میں ریڈنگ آپ کے لیے کرتی ہوں تاکہ یہ کام آپ نے ریٹن فارم میں کرنا ہے۔ میں پہلے ریڈنگ کر دوں تاکہ الفاظ کی پروننسیشن اور الفاظ آپ کو سمجھ آ جائے، پھر چیپٹر جب پڑھیں گے تو آسانی ہوگی۔ جماعت کا کام، پیر 13/7/2020۔ راشد منہاج شہید نشان حیدر۔ سرگرمی املا، ٹھیک ہے۔ اعزاز، موسوم، ناموس، غیر معمولی کارنامہ، مطلوب، مقصود، غنیمت، کشور کشائی، کمبائنڈ ملٹری ہسپتال، عیادت، فضائیہ، سربراہ، مچل، ایئر مارشل، پسندیدہ کھلونوں، تصاویر، اولویت، ماڈل، مشینری، تنکوں، قائد اعظم، مطالعہ، انجینئر، ایئر فورس، انٹرویو، کوہارٹ، کارکردگی، رسال پور۔ یونیورسٹی، الیکٹرانکس، پائلٹ آفیسر، عزائم، رخصت، تنہا پرواز، مسرور، پرعزم، کنٹرول ٹاور، کلیئرنس، سگنل، انسٹرکٹر، فلائٹ لیفٹیننٹ، مطیع الرحمان، ٹریک، جست لگائی، وائرلیس، دھے پور، ہندوستان ہائی کمیشن، تحفظ، دوہرے، حواس بحال، نچھاور، گتھم گتھا، گیس، ماسک، ہولناک، تصویروں، ہوائیں، جام شہادت، جواں ہمت۔ کافی مشکل لفظ ہیں، ان کو بار بار جب لکھتے وقت آپ نے پڑھنے بھی ہیں اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے، تب آپ کو چیپٹر جلدی اور اچھا سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب میں آپ کو چیپٹر کی ریڈنگ کرواتی ہوں اور اس میں مشکل الفاظ کے میننگ بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ ہولڈ ڈاؤن۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ یہ اعزاز شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے، یعنی اس سے ان کا تعلق پیدا کیا، اس نشان حیدر کا نام دے کر حضرت علی کی بہادری کی وجہ سے یہ نام اس نشان کو دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اعزاز مین انعام، جو کسی اچھے کام کے اوپر دیا جاتا ہے اس کو اعزاز کہتے ہیں۔ نشان حیدر ان شہداء کو دیا جاتا ہے جنہوں نے وطن کے ناموس عزت کے لیے کوئی غیر معمول کے مطابق نہیں بلکہ غیر معمول کے خلاف ایسا کام کیا ہو جو بہت غیر معمولی ہو، یعنی
مختلف ہو، منفرد ہو۔ راشد منہاس نشان حیدر پانے والے چوتھے شہید ہیں۔ اب تک کتنے شہید نشان حیدر پا چکے ہیں؟ 10 شہداء ہیں جو پا چکے ہیں۔ آپ نام کلیکٹ کر کے نا تو مجھے پیج پہ لکھ کر اپنی پکچر سینڈ کیجئے گا کہ آپ کو کتنے نام آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ راشد منہاس پر یہ معلوماتی سبق درست تلفظ اور تاثرات سے پڑھیے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہمیں خواہش ہے ہماری اور یہی ہماری منزل ہے۔ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ ہی ہمیں مال و دولت چاہیے جو جنگ میں ملتا ہے، بلکہ ہمیں نہ ملک چاہیے، بلکہ ہمیں کیا چاہیے؟ شہادت چاہیے صرف۔ راشد منہاس ابھی ایک بچہ ہی تھا کہ ایک دن بیمار ہو گیا اور کمبائنڈ ملٹری ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ اتفاق سے ملک کے صدر بھی اسی ہسپتال میں تھے۔ ان کی عیادت کے لیے ان کو تیمارداری کرنے کے لیے بڑے بڑے افسر آ رہے تھے۔ ایک دن فضائیہ کے سربراہ بھی عیادت کے لیے آئے۔ بس پھر کیا تھا، ننھا راشد مچل گیا، بےتاب ہو گیا، بے قرار ہو گیا کہ ان کو ضرور دیکھے گا۔ اس کے تایا زاد بھائی اسے گود میں اٹھا کر لے گئے۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا میں بھی ایئر مارشل بنوں گا۔ ایئر مارشل فضائیہ کے یہ عہدے ہوتے ہیں، ایئر مارشل۔ مجھے زیادہ ان کے بارے نہیں پتا، آرمی کی پتہ ہے۔ راشد کو بچپن ہی سے فضائیہ سے بہت محبت تھی۔ ان کے پسندیدہ کھلونوں اور تصاویر میں جہاز کو اولویت، یعنی بہت پہلے، سب سے پہلے جو پسندیدہ ان کے ہوتے تھے جہازوں کی تصویریں اور ان کے سے ملتے جہازوں کی شکل والے کھلونے، جہاز کی شیپ بنی ہوئی جہاز کا کھلونا جو ہوتا تھا وہ ان کو بہت پسند ہوتا تھا۔ دوران کھیل بھی وہ جہاز کی آواز سن کر رک جاتے۔ ایک دن سب بہن بھائی جھول رہے تھے۔ راشد جھولے پر پیٹ کے بل لیٹ گئے اور بازو پھیلا کر زور زور سے کہنے دیکھو میں ہوائی جہاز بن گیا ہوں۔ اسی طرح بچپن ہی سے جہاز کے ماڈل اور مشینری سے انہیں حد درجہ دلچسپی تھی، یعنی بہت ان کو اچھے لگتے تھے۔ ان میں ان کو مشینری کو بھی دیکھتے رہتے تھے، کھول کے بچے مختلف چیزیں کھولتے ہیں نا، جیسے گاڑیاں وغیرہ۔ اسی طرح ہر بچے کا مختلف شوق ہوتا ہے، کچھ گاڑیوں کو شوق رکھتے ہیں تو گاڑیاں کھولتے ہیں، کچھ کا شوق ہوتا ہے کہ جہاز تو جہاز کی مشینری کو دیکھتے ہیں۔ کاغذ اور تنکوں کی مدد سے جہاز بنا کر اڑانا بھی ان کا پسندیدہ کھیل تھا۔ اس کے علاوہ بانی پاکستان قائد اعظم کے پسندیدہ کھیل کرکٹ سے بھی انہیں بہت دلچسپی تھی۔ ان کا مطالعہ بہت اچھا تھا، یعنی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ مطالعہ صرف کورس کی کتابیں نہیں، دوسری ایکسٹرا کتابیں بھی پڑھتے تھے۔ راشد کے والد انہیں انجینئر بنانا چاہتے تھے، ذہین تھے تو ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ انجینئر بنے، مگر راشد نے اپنی والدہ کی اجازت سے ایئر فورس کے لیے انٹرویو دے دیا۔ ٹیسٹ انٹرویوز ہوتے ہیں نا جاب میں اپلائی کرنے کے لیے، وہ دے دیا تو پھر والد صاحب نے بھی ان کی خواہش کے مطابق انہیں فوج میں جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی راشد 1968 میں پاک فضائیہ میں شامل ہوئے اور تربیت کے لیے کوہاٹ چلے گئے۔ اساتذہ کی رائے تھی کہ راشد غیر معمولی ذہین ہے، یہ بہت جو زیادہ ذہانت ہے غیر معمولی، ایک تو ہوتی معمولی ذہانت، ایک ہوتی غیر معمولی، بہت زیادہ ذہین تھے۔ ان میں کام کی لگن اور آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی غیر معمولی تھی اور بہت زیادہ تھی ان کے اندر یہ صلاحیت قابلیت کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہترین کارکردگی کی بنیاد پر انہیں اعلیٰ تربیت کی غرض سے رسال پور بھیجا گیا۔ جون 1970 میں پشاور یونیورسٹی سے BSc کا امتحان پاس کیا۔ اس کے علاوہ سائنس، الیکٹرانکس، علم موسمیات اور پرواز کے متعلق تمام علوم
BSc کی ڈگری پشاور یونیورسٹی لی، لیکن جو ان کے اپنے تعلیم ہوتی ہے نا رسالپور وغیرہ میں، جہاں ان کے اپنے ریلیٹڈ سبجیکٹس سے جہازوں کے متعلق چیزیں، معلومات، موسم کو کیسے چیک کریں، ڈائریکشنس کو کیسے دیکھنا، ان تمام چیزوں کے بارے میں انہوں نے وہاں پہ معلومات حاصل کی اور پڑھا۔ 15 اگست 1971 کو ان کی تعلیم مکمل ہوگی اور پائلٹ افسر بن گئے۔ اگست 1971 میں پائلٹ افسر بننے کے بعد خوشی خوشی اپنے گھر آئے، اپنے تینوں بہنوں رانا، انجم اور راحت کو اپنے مستقل کے عزائم، اپنے ارادے آگاہ کیا، امی سے دعائیں لی، گھر سے رخصت ہوتے وقت سب کو اللہ حافظ کہا۔ یہ آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے 13 رائٹ، اور املا کے لفظ سارے میں نے آپ کو پڑھ کے آپ نے ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے، ان کو کلاس ورک کے طور پر لکھنا بھی ہے اور اس کی بھی ریڈنگ کرنی ہے۔ آگے اگر آپ ورڈز کی ریڈنگ کر لیں، کچھ چیپٹر کی ریڈنگ کر لیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، تاکہ آپ کو جلدی سمجھ آئے گا چیپٹر۔ اللہ حافظ بیٹا۔